کچھ شہر کتاب جیسے ہوتے ہیں، صفحہ در صفحہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ جام پور بھی شاید ایسی ہی کوئی کتاب ہے، قدیم، بوسیدہ، کرم خوردہ، خستہ مخطوطوں جیسی۔ گو اس شہر کا مسودہ وقت کی آندھی اڑا لے گئی، پھر بھی ٹیڑھی میڑھی صدیوں سے زمانہ حال میں گھسنے والے کوچوں، کنگال دیواروں، پتھرائے دروازوں، بدن دریدہ چوباروں، یتیم جالیوں، تاریخ میں اگتے درختوں، مسکین سے سناؤں، کاریگروں اور پیشہ گروں کی شکل میں جام پور آج بھی اپنی کہانی سنانے پہ بضد ہے۔ اندر جو ہے نا ساری لکڑی کی چھت کا کام ہے۔ یہ گائے بھی چھپی ہوئی تھی، بندہ بھی چھپا ہوا تھا، چننا کر دیا۔ اب زوالیہ نشان بن جانے والی ان عمارتوں کو جانے کس نے سوچا ہوگا، جانے کس نے بنایا ہوگا۔ وہ یہ کراروں کی ہے، یہ ہماری ہم نے اپنی نہیں بنائی ہوئی۔ کسی نے 250 روپے میں خرید کری، کسی نے 500 میں کری، کسی نے 200 میں، جیسے بولی بلی۔ وہ کہاں چلے گئے؟ آدھے کنارے سے ہمارے آدھے ہم تھے، اس تو سڑک بیچ میں تھی، ادھر کا سائڈ ان کا تھا، ادھر کا ہمارا تھا۔ اب ہمارا تو سارا خالی ہو گیا تھا۔ 3-4 دن کے بعد جب ہم نے جا کے دیکھا نہ کڑی تھی نہ شتیر تھے، کسی گھر میں دانا تھا نہ سفا لوٹ لاٹ کے لے گئے۔ کوئی تنگ کر رہا تھا جو آپ یہاں آ گئے؟ کوئی تنگ نہیں کر رہا تھا ہمارے سے، بلکہ وہ ہندو تنگ تھے، نہیں رہتے تو رہ بھی جاتے۔ لیکن تہذیب کے ادموئے پن کا مجھے بالکل افسوس نہیں۔ خوشخبری یہ ہے کہ ایک کو دوسرا زمانہ بھلے گہنا دے، پر عہد ساز ہنرمندی زمان و مکان سے قطعاً آزاد ہے۔ اس اینٹ نے بھی تو ان اینٹوں کی کوکھ سے ہی جنم لیا ہے۔ اور ان ہنرمندوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو ٹوٹی صدیوں کو آج بھی اپنی مہارت، رنگوں، تخیل، ندرت اور کلاسیکیت کی گوند سے جوڑنے کے لیے کوشاں ہیں۔ بہت سی جگہ یہ کام ہو رہا ہے، مگر جام پور کے ہاتھ الگ ہی ہیں۔ ہندو تھے نا جہاں، وہ بھی کرتے تھے کام، اس سے سیکھا ہم نے۔ تو یہ ڈیزائن وہی چلے آ رہے ہیں؟ وہی چلے آ رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں؟ نہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اچھا۔ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کچھ بڑے نفیس آئٹم بھی ہوتے تھے جو صرف جام پور میں ہی بنتے تھے لکڑی کے۔ اس میں جولری باکس بنتے تھے، چرخا بھی بنتا تھا، اور سنگار باکس بھی بنتے تھے، سنگار میز بھی بنتی تھی۔ اب جو وہ ہے نا کاریگر پرانے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سب سے نفیس چیزیں کون کون سی ہوتی تھیں؟ ڈبی نسوار کی بنتی تھی، چھوٹی، وہ نسوار کا کام دیتی تھی، انگوٹھی کا کام بھی دیتی تھی۔ اتنی چھوٹی ہوتی؟ اتنا چھوٹی سی، وہ ڈبی نسوار میں ڈیمبو پھنسا کے وہ ڈال رہے ہیں، وہ ڈیمبو چاہیے بنا، اتنی ہلکی؟ اتنا ہلکی ہے، ہلکی اتنا ہے وہ۔ اچھا، ہاں۔ تو اس کا آپ کوئی نمونہ بھی نہیں؟ نہیں، نمونہ نہیں ہے۔ ختم کہاں ہوتا ہے فن، بس لباس ہی تو بدلتا ہے۔ جیسے یہ ہاتھ 42 برس پہلے تک چوبی چارپائیوں کے نقشین پائے بناتے تھے، اب ان کے نقش تبادلہ ہو کے قلم پر آ گئے ہیں۔ صورت الرحمان پین پہ کندہ کی ہے پوری، اور صورت واقعہ میں نے کندہ کی ہے۔ اس کے علاوہ ملکوں کے جو ہیں نقشے وغیرہ اس پہ میں نے کندہ کیے ہیں، فلیگ وغیرہ کندہ کیے ہیں۔ ایک امریکہ کا فلیگ بنایا، اس میں ٹوٹل ریاستوں کی جو وہ شناخت ہے وہ علیحدہ دکھائی اس میں فلیگ میں۔ وہ سب سے مشکل کام تھا، چونکہ اتنی بڑی ریاستیں اس میں شو کرنا
फिर उसको साथ नक्काशी भी करना, साथ लिखाई भी करना, खताती भी, वो बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो आपके इस फन का आपके घर में कोई वारिस नहीं है? वारिस वही बच्चे हैं, अगर मेरे बाद अगर वो करें तो उनकी मेहरबानी है, जो फन आगे जा सकता है। क्या लगता है आपको? मुश्किल है, क्योंकि जो रिस्पांस है इधर हुकूमत का या मुआशरे का, वो हैंडमेड काम में नहीं है। ये गुफ्तगू हमने जिस इहाते में बैठकर की वो कोई मामूली इहाता थोड़ी है। जाने उबैदुल्ला सिंधी समेत कैसे कैसे लोग इन राहदारियों से गुजर गए। और अगर मैं ये किताब अब बंद कर दूं तो बताइए कि जामपुर और किसी भी शहर में क्या फ़र्क रह जाएगा। शायद इसीलिए कहते हैं किसी के ज़ाहिर से उसके अंदर का अंदाज़ा मत लगाओ।